کرنی چاہیے۔ تو یہ حدیث قدسی ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کہ اگر غصے کے وقت تم مجھے یاد رکھے گا تو میں اپنے غصے کے وقت تجھے یاد رکھوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں نا یہ کتنی پیارا، کتنی محبت بڑا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم کہ اگر تو غصے کے وقت کہ جب تجھے غصہ آئے کسی بات پر تو اس وقت مجھے یاد رکھے کہ وہ خالق، وہ مالک، وہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ تو بڑا معاف فرمانے والا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تو ایسے عمل پر، اس وقت پر، اس موقع پر مجھے یاد رکھے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب مجھے غصہ آئے گا نا تجھ پر تو پھر میں تجھے یاد رکھوں گا کہ تو نے تب جو معاف کیا تھا اس کو، تو لہٰذا یہ تیری اس نیکی کا صلہ تجھے عطا کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں کبھی کسی کا صلہ یا بدلہ نہیں رکھتا، میں کسی کا بدلہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں وہ اسے اس کا اجر عطا کرتا ہوں، لازماً اس کو اس کا اجر عطا کرتا ہوں۔ تو پھر ایک دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ ہے، طاقتور جو پہلوان ہے وہ بندہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو غصے پر قابو پائے۔ کہ پہلوان تو وہ ہے، ہم جو کہتے ہیں نا کہ پہلوان وہ ہے کہ بھائی بڑا طاقتور بندہ ہوئی، وہ لڑیا 5-6 بندے اٹھا چڑیا انہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ طاقتور نہیں، آقا نے طاقت کا معیار بتا دیا کہ طاقتور وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو اسے کنٹرول میں کرے۔ اصل طاقتور وہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصل طاقتور کیا ہے؟ وہ بندہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ کنٹرول کرے۔ ہمارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آدم ہی سے آدمی کا لفظ نکلا ہے، آدم سے ہی آدمی کا لفظ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ باری تعالیٰ کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا لیکن تو بڑی شان والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تو مجھے معاف فرما، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو معاف فرما دے، تو یہ بڑی ہمت کی کام ہے۔ اور آقا نے جو ہمت کا اور طاقت کا معیار مقرر کر دیا کہ وہ طاقتور ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو غصے پر کنٹرول کرے۔ کیا کرے؟ کنٹرول کرے، اونچا بولے، کیا کرے؟ کنٹرول کرے، ٹھیک ہے نا؟ اب آگے ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سنن نبی اور پھر جبکہ وہ اس پر عمل درآمد کرنے پر طاقت رکھتا تھا، قدرت رکھتا تھا، کہ وہ بندہ کہ جب اسے غصہ آیا اور اس نے اس غصے کو برداشت کیا اور اسے پی گیا، جبکہ وہ اس غصے پر عمل درآمد کرنے کی طاقت رکھتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس شخص کو بلائے گا تمام لوگوں میں سے کہ جس نے یہ عمل کیا کہ جب اسے غصہ آیا اور جو غصہ جس بات پر آیا اور وہ غصہ عمل درآمد کرنے کی طاقت بھی رکھتا تھا لیکن اس نے برداشت کیا اور غصے کو پی گیا اور قابو رکھا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا لوگوں میں اور بلا کر فرمائے گا کہ کل تو نے دنیا میں رہ کر اپنے غصے پر قابو پایا تھا، لہٰذا آج اس کا میں تجھے اجر عطا کروں۔ اور وہ اجر وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ لائن میں حوریں لگی ہیں، یہ حوریں لائنوں میں لگی ہیں، لہٰذا ان میں سے جو بھی تو چاہے موٹی آنکھ والی خوبصورت حور وہ اپنے لیے منتخب کر کے پاس۔ یہ اجر ہے غصے پر قابو پانے کا، ٹھیک ہے نا؟ غصے پر کیا ہے؟ قابو پانے کا، ٹھیک ہے نا؟ کہ جب غصہ آئے تو اس پر قابو پا جانا، تو لہٰذا اس کا اجر کیا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ حور عطا کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو حور وہ اس کی تو بڑی صفتیں ہیں نا جو حور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ اللہ نے فرمایا کہ آج تک کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ہی نہیں ہے،
اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، کہ آپ کے تصور سے بالا تر انہیں میں نے خوبصورت بنایا ہے۔ اور پھر اللہ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا نا، حور مقصورات فی الخیام، اللہ فرماتا ہے کہ انہیں اپنے خیموں میں رکی رہنے والی، یعنی اللہ نے انہیں خیموں میں رکھا ہے کہ جب وہ خیموں سے نکلیں گی تو اللہ فرماتا ہے کہ یعنی اس قدر نور ہوگا، کہ تفسیر میں ہے کہ اس قدر ان کا نور ان کی خوبصورتی کا ہوگا کہ جب وہ ایک خیمے سے نکل کر دوسرے میں جائیں گی تو مشرق سے مغرب منور ہو جائیں گے ان کی خوبصورتی سے۔ یعنی یہ حور کی خوبصورتی ہے، اس کی خوبصورتی، اور خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ ہم سم ٹائم کسی بندے کو دیکھتے ہیں نا، کوئی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کی ہاتھوں کی وہ نسیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ناڑیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر اندر سے خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے نا۔ تو حوریں اس قدر خوبصورت ہوں گی کہ ان کی جو ہڈیوں کے اندر جو مکھ ہوگی نا وہ بھی نظر آ رہی ہوگی، جو مادہ وہ ہڈیوں کے اندر ہوگا وہ اتنی شفاف اور خوبصورت ہوں گی کہ وہ اندر سے نظر آ رہا ہوگا۔ اور یہ ایسے نہیں ملیں گی، کیسے ملیں گی کہ جب غصہ آئے گا تو اس پر قابو پانا ہے، غصے پر کیا کرنا ہے، قابو پانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایسے ہی نہیں سب کچھ مل جانا۔ تو ایک آگے میں حدیث مبارکہ ایک اور آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، تو صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ مال میں کمی نہیں ہونے دیتا، صدقہ مال میں کمی نہیں ہونے دیتا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے معاف کرنے سے اس کی عزت کو بلند کر دیتا ہے۔ بندے کے معاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، بندے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، عزت کو بلند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، کیا کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، ٹھیک ہے نا، عاجز رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا درجہ بلند کر دیتا ہے، اس بندے کا درجہ بلند کر دے۔ آگے میں اس عاجزی کا بھی فلسفہ آپ کے سامنے بیان کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندہ جو جھک جائے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ جو عاجز بندہ ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، درجہ بلند کر دیتا ہے، اور معاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی عزت کو بلند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ معاف کرنے سے عزت میں بلندی آتی ہے اور جھک جانے سے درجے میں بلندی آتی ہے۔ بات سمجھیں، جو درجات اللہ نے رکھے نا بندوں کے، عام بندے بھی اللہ کے خاص بندے بھی، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں شامل کیا ہے ان کو جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اور غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں ایک حدیث مبارکہ عموماً کوٹ کی جاتی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی یہ حدیث مبارکہ کوٹ کی کہ وہ ان کے ایک بیان میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا نے فرمایا کہ اگر معاف کرنے سے یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ معافی مانگنے سے، معاف کرنے سے نہیں، معافی مانگنے سے اگر عزت کم ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ بظاہر تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے، انہوں نے یہ مسلم شریف کی حدیث سے بیان کی، کوٹ کی، لیکن اس میں یہ مسلم شریف کی کتاب میں یہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے بھی، اور نہ اور کسی کتاب میں، تو لہٰذا یہ ایک غلطی کا ازالہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ آئندہ اگر آپ یہ ایسی بات سنیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، ویسے ہی بات ہے لیکن انہوں نے حدیث بیان کر کے کوٹ کی، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی معافی مانگنے سے عزت کم ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت والے دن مجھ سے لے لینا، لہٰذا یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ ویسے کوئی بات اچھی بندہ بیان کر دے کہ یہ اللہ معاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، عزت دے سکتا ہے، وہ تو عزت دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بیان کرنا کہ یہ حدیث ہے یہ غلط ہے، یہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حدیث یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جو بندہ عاجزی اختیار کرے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اور جو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بلند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔